بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگمالیہ سیریز کی قسط نمبر 20 6 لاشوں کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیلاش چور نے بالکل ہی ہمت ہار دی تھی۔ اصل میں اس نے زندگی میں کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی تھی۔ اب جو ایک بہت بڑی آفت نے اسے گھیرا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کے برخلاف امبر شروع ہی سے مصیبتیں برداشت کرتا چلا آیا تھا۔ اس کی زندگی کا کوئی برس بھی ایسا نہیں گیا جب وہ موت کے قریب سے ہو کر نہ گزرا ہو۔ اگر اس کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا نہ لکھا ہوتا تو اب تک کب کا مر چکا ہوتا، لیکن اس نے ہر تکلیف، ہر مصیبت اور ہر برے وقت کا مردوں کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ اس میں بہادری کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ مصیبت میں کبھی گھبرایا نہیں تھا۔ آدمی جب مصیبت میں گھبرا جاتا ہے تو وہ مصیبت اسے ڈبو دیتی ہے، جبکہ نہ گھبرانے والے آدمی سے خود مصیبت گھبرا کر بھاگ جاتی ہے۔ کیلاش ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ امبر نے اس کا بہت حوصلہ بڑھایا مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ امبر کیلاش کو سرزنش کرتا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس بلا سے نجات حاصل کر لے۔ چنانچہ اس نے کیلاش کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور دریا میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی دور چلا ہوگا کہ اسے پانی میں شڑاب شڑاب کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ برفانی بھوت کیلاش کو ہڑپ کرنے واپس چلا آ رہا ہے۔ امبر کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا۔ اس وقت کیلاش کو ساتھ لے کر دریا میں اترنا اپنی موت کو آواز دینا تھا۔ چنانچہ امبر نے کیلاش سے کہا، جہاں میں تمہیں چھپاؤں وہیں خاموشی سے پڑے رہنا، خبردار کوئی آواز مت نکالنا، ہوا کچھ ہو جائے۔ کیلاش نے ہاں کہہ کر سر ہلا دیا۔ امبر اسے لے کر سیڑھیوں کے قریب ہی ایک کھو میں آ گیا۔ یہ کھو اس نے سیڑھیوں پر چڑھتے وقت دیکھا تھا۔ اس کھو میں اس نے کیلاش کو چھپا دیا اور اوپر ایک پتھر رکھ دیا۔ اب پانی میں برفانی بھوت کے چلنے کی آواز بالکل قریب آ گئی تھی۔ امبر جلدی سے دریا میں اتر گیا۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ کیلاش کو وہاں چھپا کر خود دریا میں آگے نکل جائے گا۔ جب برفانی بھوت ناکام ہو کر واپس جائے گا تو وہ کیلاش کو وہاں سے اٹھا لے گا۔ لیکن برفانی بھوت بھی ایک ہی مکار غریلا تھا۔ شاید اسے بو آ گئی تھی کہ اس کا شکار اس سے چھینا جا رہا ہے۔ اس نے دریا میں آتے آتے ہی ایک خوفناک چیخ ماری۔ اس کی چیخ سے دریا کی سرنگ یوں کانپی جیسے زمین پر زلزلہ آ گیا ہو۔ امبر کا جو حال ہوا وہ تو ہوا، مگر کیلاش چیخ سن کر کھو میں چھپے چھپے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے حق میں یہ اچھا ہوا، کیونکہ اگر وہ بے ہوش نہ ہوتا تو اس نے برفانی بھوت کو دیکھ کر زور شور مچا دینا تھا، جس کا نتیجہ لازمی یہ نکلتا کہ برفانی بھوت اسے ہاتھ ڈال کر کھو میں سے نکال لیتا اور کچا چبا جاتا۔ امبر نے ابھی دریا میں چھلانگ لگائی ہی تھی اور وہ سرنگ کی پتھریلی دیوار کو تھامے 2 قدم چلا ہی تھا کہ برفانی بھوت اس کے سر پر پہنچ گیا۔ امبر نے سوچا کہ اسے ہاتھ چھوڑ کر دریا میں بہہ جانا چاہیے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیے اور دریا کی لہریں سرنگ کے اندر اسے بہا کر لے گئی، مگر برفانی بھوت نے امبر کو دریا کی لہروں پر بہتے دیکھ لیا تھا۔ اپنے شکار کو وہ اپنے ہاتھ سے نکلتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سرنگ میں جھک کر ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور بالکل ایک مچھلی کی طرح امبر کو پانی کی لہروں میں سے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی برفانی بھوت نے ایک خوفناک قہقہ لگایا۔ سرنگ کی دیواریں گونجنے لگی۔ امبر زندگی میں پہلی بار اپنے جسم میں برفانی بھوت کے ہاتھ کے ناخن چبھتے محسوس کر رہا تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ برفانی بھوت کے پنجے میں خاموش پڑا رہا۔ وہ اسے لے کر سرنگ والے شگاف کے اندر اسی جگہ آ گیا جہاں اس نے کیلاش کو چھپا رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کیلاش کو تو بھول گیا ہے اور اب امبر کو اپنا ترنوالا بنانا چاہتا ہے۔ امبر نے کوئی حرکت نہ کی اور خاموشی سے دیکھتا رہا کہ بھوت اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس نے امبر کو اپنی آنکھوں کے قریب لا کر غور سے دیکھا۔ امبر کو یوں لگا جیسے برفانی بھوت کی آنکھیں 2 غار ہیں جن کے اندر الاؤ ابل رہے ہیں۔ اس کے دانت بڑے لمبے اور نکیلے تھے۔
جیسے اس کے جبڑے کے اندر بڑے بڑے نوکدار کھمبے گڑے ہوئے ہوں۔ برفانی ریچھ نے ایک خوشی کی چیخ ماری اور امبر کو زور سے پتھروں پر پٹک دیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ پتھروں پر گرنے سے اس کا شکار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ اس سے اپنی بھوک مٹائے گا۔ لیکن اس جانور کو امبر کی خفیہ طاقت کے بارے میں بھلا کیا علم ہو سکتا تھا؟ یہ بات تو اسے اب معلوم ہونے لگی تھی۔ برفانی بھوت کیا دیکھتا ہے کہ پتھروں پر زور سے پٹکنے کے باوجود امبر کا کچھ نہیں بگڑا بلکہ پتھر ٹوٹ گیا ہے۔ برفانی بھوت اپنی درندگی کی زندگی میں پہلی بار یہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر دوسری بار امبر کو پتھروں پر دے مارا۔ سارے کے سارے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر امبر کو ایک معمولی سی خراش تک نہیں آئی۔ برفانی بھوت نے طیش میں آ کر ایک بھیانک آواز نکالی اور امبر کو دونوں ہاتھ میں تھام کر زور سے مسلنے لگا۔ وہ امبر کو مسل رہا تھا مگر امبر کا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا تھا، الٹا برفانی بھوت کے ہاتھوں سے خون رسنے لگا تھا۔ برفانی بھوت کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ اس نے امبر کو زمین پر پھینک کر اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا، پھر اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ برفانی بھوت کا خیال تھا کہ امبر کا کچومر نکل جائے گا مگر ایسا نہ ہوا۔ اس کے برخلاف برفانی بھوت کا پاؤں اس طرح درد کرنے لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے بہت بڑا نوکیلا پتھر آ گیا ہے۔ برفانی بھوت نے تڑپ کر امبر کے اوپر سے پاؤں اٹھا لیا۔ اب امبر کی باری تھی، چنانچہ اس نے حملہ شروع کر دیا۔ امبر نے زمین پر سے ایک نوکیلا پتھر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ گوریلے نے امبر کو اپنی مٹھی میں پھر ایک دفعہ لے لیا اور اپنے منہ کے پاس لے آیا۔ اس کا ارادہ امبر کو منہ میں دبا کر نگل جانے کا تھا۔ جوں ہی برفانی بھوت امبر کو اپنے منہ کے پاس لایا، امبر نے نوکیلا پتھر بڑے زور کے ساتھ برفانی بھوت کی آنکھ میں دے مارا۔ برفانی بھوت نے ایک دل خراش چیخ ماری اور امبر کو ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ امبر زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرتے ہی وہ پتھروں کی اوٹ میں ہو گیا۔ برفانی بھوت کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح امبر کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ زمین پر جھک کر اپنی ایک ہی آنکھ سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ امبر نے موقع غنیمت جان کر ایک اور نوکیلا پتھر اٹھا کر بڑی طاقت سے اس کی دوسری آنکھ میں گھونپ دیا۔ برفانی بھوت نے ایک بھیانک چیخ ماری اور دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں پکڑ لیں۔ امبر کو خیال آیا کہ اس کی کمر میں خنجر بھی ہے۔ اس خنجر کی طرف اس کی نگاہ ہی نہیں پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے خنجر نکال لیا اور نیچے سے برفانی بھوت پر حملہ کر کے اس کی پنڈلی آدھی کاٹ دی۔ برفانی بھوت نے چیخ مار کر آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر اپنی پنڈلی پکڑ لی۔ وہ زمین پر جھک گیا۔ امبر نے دوسری بار حملہ کیا تو برفانی بھوت نے اسے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال کر غصے سے چبانا شروع کر دیا۔ اسے یوں لگا جیسے لوہے کی طرح سخت اس نے کچھ چیز منہ میں ڈال لی ہے۔ برفانی بھوت کے دانت درد کرنے لگے تھے۔ اس دوران میں امبر نے بھوت کے منہ کے اندر ہی خنجر نکال کر اس کے تالو پر زبردست وار کرنے شروع کر دیے تھے۔ برفانی بھوت کے تالو سے خون کی داریں پھوٹ پڑی۔ اس نے گھبرا کر امبر کو منہ سے اگل دیا۔ زمین پر گرتے ہی امبر نے ایک بار پھر بھوت کی پنڈلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس نے درد سے غراتے ہوئے امبر کو ایک بار پھر پکڑ کر اس کے جسم میں اپنے تیز نوکیلے دانت گاڑنے کی کوشش کی مگر اس دفعہ بھی اس کے خوفناک تیز دانت لوہے کی چٹان سے ٹکرا کر رہ گئے اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس وقت تک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امبر نے خنجر کا ایک بھرپور وار برفانی بھوت کی گردن پر کر دیا تھا۔ خنجر سارے کا سارا گردن میں گھس گیا اور اس کی شہرہ کٹ گئی تھی اور گاڑھا خون ایک نالے کی طرح بہنا شروع ہو گیا۔ برفانی بھوت نے امبر کو پوری طاقت سے زمین پر پٹک دیا لیکن امبر کا کچھ بھی نہ بگڑا اور دوبارہ اٹھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور بڑی پھرتی سے برفانی بھوت کی پنڈلی کاٹنا شروع کر دی۔ برفانی بھوت اب اس قدر زخمی ہو گیا تھا اور اس کے جسم سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ اس نے لڑکھڑانا شروع کر دیا تھا۔ امبر اسی طرح تازہ دم تھا، اس کا کچھ بھی نہ بگڑا تھا، چنانچہ وہ خنجر سے بڑھ بڑھ کر وار کر رہا تھا۔ غار میں ہر طرف خون ہی خون بکھر گیا تھا۔ برفانی بھوت اندھا ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر زور سے ایک طرف گھوما تو اس کا سر بری طرح غار کی چھت کے نوکیلے پتھر سے ٹکرایا۔ شاید اسی ایک چوٹ کی کمی رہ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ امبر اس بھوت کے گرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے گرتے ہی وہ اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے خنجر سے اس کی دوسری شہرگ بھی کاٹ دی۔ وہاں سے بھی خون کا فوارہ اچھلا اور برفانی بھوت تڑپ کر چیختا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے زمین پر سے پتھر اٹھا کر چھت پر اور فرش پر مارنے شروع کر دیے۔ سرنگ کے اندر ایک زلزلہ آ گیا۔
अंबर एक तरफ खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहा था। बर्फानी भूत अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों पर था। इसने ज़मीन पर गड़े हुए पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंकने शुरू कर दिए थे। वो इस तूफ़ानी हरकतों में बार बार अपना सर दीवार से टकरा रहा था और लहूलुहान हो रहा था। इसकी भयानक चीखों से गार गूंज रहा था। इस क़यामत के शोर में कैलाश को भी होश आ गया और वो शगाफ के मुंह पर रखी हुई पत्थर की सील के पीछे छुपकर अंबर और बर्फानी भूत की हैबतनाक मुकाबले का थर थर कांपता हुआ नज़ारा कर रहा था। इसे मालूम था कि बर्फानी भूत अंबर का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन अगर इसकी नज़र कैलाश पर पड़ गई तो वो इसका मलीदा बनाकर रख देगा। यही वजह थी कि इसने अपने आप को पूरी तरह पत्थरों के पीछे छुपाया हुआ था। बर्फानी भूत अब नडाल हो चुका था। अंबर इसकी गर्दन पर सवार खंजर से इसकी गर्दन काट रहा था। भूत कमज़ोरी और नाकाहत के साथ अपना हाथ इधर उधर मार रहा था। एक बार इसने अंबर को थप्पड़ मारकर परे गिरा दिया। अंबर फिर इसके सीने पर सवार होकर इसकी गर्दन पर खंजर चलाने लगा। आखिर अंबर ने इसकी गर्दन काट कर अलग कर दी और यूं जुल्म का खात्मा कर दिया। एक ऐसे बर्फानी दरिंदे को हलाक कर दिया जिसने आज तक हज़ारों इंसानों को हड़प किया था। बर्फानी भूत की मौत के बाद अंबर फातहाना अंदाज में मुस्कुराया। इसने उठकर शगाफ के पीछे कैलाश को देखा। वो सहमा बैठा हुआ था। इसने इसे तसल्ली देते हुए कहा, दोस्त, हमारा दुश्मन मर चुका है, आओ चलकर इसकी लाश देख लो। कैलाश ने पूछा, क्या तुम सच कह रही हो अंबर? अपनी आंखों से चलकर भूत की लाश का नज़ारा कर लो। कैलाश डरता डरता शगाफ में से निकलकर अंबर के साथ बर्फानी भूत की लाश पर आ गया। इसने देखा कि वाकई बर्फानी भूत की गर्दन इसके धड़ से अलग होकर पड़ी हुई थी। ज़मीन इसके खून से भरी हुई थी। कैलाश ने अंबर की तरफ देखकर कहा, ऐ अजीम दोस्त और अजीम ताकतवर इंसान, ये तुम ही हो जिसने इस बर्फानी बला को मारा। इसने आज तक न जाने कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा होगा और न जाने अगर ये ज़िंदा रहता तो और कितने मजलूम इंसानों को मौत की नींद सुलाता। मगर तुमने बड़ी बहादुरी से काम लेकर इस खूनी और इंसानों के कातिल का खात्मा करके जुल्म का खात्मा कर दिया है। तुम्हारी जिस कदर भी तारीफ़ की जाए कम है। अंबर ने कैलाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्यारे दोस्त, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। अगर ये बर्फानी भूत तुम्हें उठाकर ना ले जाता तो शायद मैं कभी इस तरफ का रुख भी ना करता और शायद मैं भी ये वादी छोड़कर भाग जाता, क्योंकि ये खुदा भी नहीं चाहता कि इंसान हुआ माँ अपने आपको किसी मुसीबत में गिरफ्तार करवा दे। लेकिन इस बर्फानी भूत के जुल्म की इंतहा हो गई थी। अब इसको किसी न किसी के हाथों मरना ही था। खुदा का शुक्र है कि ये मेरे हाथ कत्ल हुआ। आओ अब यहाँ से निकल चलें। इस मौत के गार से जितनी जल्द मुमकिन हो सके हमें बाहर निकल जाना चाहिए। कैलाश ने कहा, लेकिन सुरंग में दरिया के पानी का बहाव बेहद तेज़ है, हम ऊपर के रुख कैसे वापस जा सकेंगे? अंबर खुद भी इस बात से परेशान था कि वो ऊपर के रुख को अब ना जा सकेंगे, क्योंकि एक तो दरिया का बहाव बेहद तेज़ था, दूसरी रस्सी भी बहुत पीछे रह गई थी। अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया कि यह दरिया सुरंग में से गुजरते हुए ज़रूर किसी न किसी जगह निकलता होगा, तो क्यों ना दरिया के रुख पर चला जाए। जब इसने कैलाश से इसका जिक्र किया तो उसने कहा, मेरा अपना भी यही ख्याल था। ज़रूर ये दरिया किसी न किसी मैदान में आगे जाकर निकलता होगा। अगर हम ऊपर के रुख को गए तो पानी की तेज़ रफ्तार लहरें हमें भी बहाकर नीचे ले जाएंगी। अंबर ने पूछा, क्या तुम दरिया के रुख पर बह सकोगे? कैलाश बोला, क्यों नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैलाश को वाकई होश आ गया था। बर्फानी भूत की मौत ने इसमें ज़िंदगी की ताज़ा रूह फूंक दी थी। वो अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। चनाचे दोनों दरिया में उतरने के लिए आगे बढ़ने लगे। सीढ़ियाँ उन्होंने एक साथ तय की, फिर उन्होंने एक रस्सी से अपने आप को एक दूसरे के साथ बांध लिया और खुदा का नाम लेकर सुरंग में बहते हुए तेज़ रफ्तार बहाव में उतर पड़े। पानी में उतरते ही लहरों ने इनके पांव उठा दिए और वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह तेज़ रफ्तार मौजों के सहारे दरिया में आगे बहने शुरू हो गए। दरिया सुरंग में काफ़ी दूर तक चला गया था। आगे जाकर सुरंग में गुप्त अंधेरा छा गया और हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। अंबर और कैलाश जो कि रस्सी से बंधे हुए थे, इसलिए वो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वो अपने आप पानी में बहे जा रहे थे। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, जिसकी वजह से कैलाश डूबने से बचा रहा, वरना इसका डूब जाना यकीनी था।
गुप अंधेरे में सुरंग बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। कभी कभी वो एक दूसरे को आवाज़ दे लेते। अब इन्हें पानी का शोर सुनाई देने लगा। यूं लगा जैसे आगे जाकर कोई आबशार आ रहा है। अंबर डर गया कि अगर आबशार ज़्यादा बुलंद हुआ तो कैलाश नीचे पत्थरों पर गिरकर पाश पाश हो जाएगा। इसने कैलाश से कहा कि वो दीवार के साथ साथ रहने की कोशिश करे। दूर से सुरंग में हल्की हल्की रोशनी दाखिल होना शुरू हो गई, जिसने सुरंग की छत को धीमा धीमा रोशन कर दिया। कुछ देर बाद सुरंग में दरिया एक तरफ को घूम गया। घूमते ही वो रोशनी में आ गई। ये रोशनी सुरंग में आगे जाकर एक शगाफ में से आ रही थी। शगाफ के करीब पहुंचकर पानी का शोर ज़्यादा हो गया। रोशनी सुरंग के अंदर दूर तक जा रही थी। अंबर का ख्याल था कि शायद ये दरिया बाहर जाकर एक आबशार की सूरत में नीचे गिर रहा है। फिर इसने सोचा अगर आबशार गिर रही होती तो आवाज़ इतनी ज़्यादा ना आती, क्योंकि आवाज़ हमेशा इस जगह से पैदा होती है जहां आबशार गिरती है। इसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। फिर भी इसने कैलाश को खबरदार कर दिया कि वो अपने बचाव की फ़िक्र कर ले, और अगर दरिया आबशार की शक्ल में नीचे गिर रहा हो तो वो फ़ौरन तैर कर एक तरफ जाने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा ना कर सके तो सुरंग के पत्थरों को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर ले। अब वो शगाफ के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अंबर ने आखिरी बार कैलाश को खबरदार रहने की हदायत की और पानी का तेज़ रेला इसे बहाता हुआ सुरंग से बाहर ले गया। बाहर खुले आसमान की रोशनी में आते ही इनकी आंखें चकाचौंध हो गई। उन्होंने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। चारों तरफ देखा। ये इनकी खुशकिस्मती थी कि दरिया आबशार बनकर नहीं गिर रहा था, बल्कि पहाड़ के ऊपर से एक आबशार दरिया में बड़े ज़ोर शोर के साथ गिर रही थी। इस आबशार की जर से बचते हुए अंबर और कैलाश एक तरफ होकर तैरने लगे। दरिया सुरंग में से निकलकर अचानक एक ऐसी घाटी में आ गया था जिसकी दोनों जानब ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दरमियान में नीला आसमान सूरज की रोशनी में चमक रहा था। दरिया का नीला पानी जाग उड़ाता इस पहाड़ी दर्रे में से बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा था। उन्होंने अपने आप को लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। जब वह पहाड़ी दर्रे से बाहर निकले तो ऊंची ऊंची चट्टानों की वादी में आ गए। यहाँ दरिया का पाट चौड़ा हो गया था। ये जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कैलाश के लिए भी वो जगह अजनबी थी। हालांकि इसने सारी ज़िंदगी इस इलाके में डाके मारे थे और लोगों को लूटा था। उन्होंने दरिया के किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह दरिया में से बाहर निकल आए। कैलाश चोर ने दरिया और इर्द गिर्द की पहाड़ियों की तरफ देखकर कहा, ऐसा लगता है कि हम किसी जादू नगरी में आ गए हैं। ये जगह तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखी। हालांकि मेरी सारी ज़िंदगी इसी इलाके में डाके डालते गुजर गई है। अंबर ने कहा, पहाड़ के अंदर ही अंदर से होकर दरिया हमें किसी दूर दराज जगह पर ले आया है। अब देखना ये है कि जगह कौन सी है और हम अपने असल मकाम से कितनी दूर निकल आए हैं। कैलाश बोला, भगवान जाने हमारे घोड़े किस जगह रह गए हैं। अरे तुम घोड़ों को रो रहे हो, मुझे ये नहीं मालूम कि हम यहाँ से दोबारा अपनी मंजिल पर भी पहुँच सकेंगे या नहीं। कैलाश कहने लगा, मुझे तो सख्त भूख लग रही है। मैं तो यहाँ से कोई फलदार दरख्त तलाश करता हूँ। अंबर ने इसे रोक दिया, खबरदार अकेले यहाँ कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अंबर ने कैलाश को साथ लिया और दरिया के किनारे चलने लगा। यहाँ किनारे किनारे एक घना पहाड़ी जंगल था जो ऊपर पहाड़ की चोटी तक चला गया था। दूर ऊपर पहाड़ की चोटी पर इन्हें एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही थी। साफ मालूम हो रहा था कि वो कोई पुराना गिरजाघर है या कोई पूजा करने वालों का मंदिर। मेरा ख्याल है हमें जंगल के अंदर होकर चलना चाहिए। शायद वहाँ कोई फलदार दरख्त मिल जाए जिसका फल खाकर हम अपने पेट की आग बुझा सकें। कैलाश के इस ख्याल पर अमल करते हुए उन्होंने जंगल के अंदर जाकर इधर उधर फलदार दरख्तों की तलाश शुरू कर दी। जंगल काफ़ी गुंजान था। जैसा कि इस इलाके में उन्होंने जंगल देखे थे, वो घूम फिर रहे थे कि एक जगह इन्हें आम के दरख्त के झुंड नजर आए। फ़ौरन वहाँ पहुंचकर अंबर दरख्त के ऊपर चढ़ गया और इसने पक्के पक्के आम नीचे गिराना शुरू कर दिए। ये आम बहुत मीठे थे। उन्होंने पेट भर कर खाए। अब पानी की तलाश हुई। पानी वहाँ कहीं भी नहीं था। दरिया से वो काफ़ी फासले पर जंगल के अंदर आ गए थे। वापस दरिया पर जाने की बजाय उन्होंने सोचा कि जंगल ही में घूम फिर कर कोई चश्मा तलाश किया जाए या शायद कहीं कोई नदी ही मिल जाए। एक जगह उन्होंने पत्थरों पर पानी के बहने की आवाज़ सुनी। कैलाश ने कहा, यह आवाज़ किसी चश्मे की है।
ہاں چلو اس چشمے پر چلتے ہیں۔ دونوں چشمے کی آواز پر چلنے لگے۔ بانس اور نرسل کی جھاڑیوں سے گزر کر آخر وہ ایک چشمے پر پہنچ گئے۔ یہ چشمہ اوپر سے باہر چلا آ رہا تھا اور ایک چھوٹی سی شفاف ندی کی صورت میں نیچے وادی کی طرف بہہ رہا تھا۔ انہوں نے جھک کر پانی پیا۔ اچانک کیلاش نے پانی میں غور سے دیکھا اور چیخ کر بولا، امبر بھائی ادھر دیکھو۔ امبر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ندی میں سرخ سرخ لال بہتے چلے آ رہے تھے۔ یہ لال ایک بوند کی طرح تھے، ایسا لگتا تھا جیسے خون کا قطرہ جم گیا ہو۔ پہلے تو امبر نے خیال کیا شاید یہ کسی زخمی بھینسے کے خون کی بوندیں ہیں جو جم گئی ہوں گی، لیکن جب اس نے ان جمی ہوئی بوندوں کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھا تو معلوم ہوا وہ سرخ رنگ کے نایاب اور بہت ہی قیمتی لال ہیں جو صرف اس دور کے بادشاہوں کے خزانوں میں ہی ہوتے تھے۔ کیلاش نے کہا، کمال ہے، یہ لال اس چشمے میں کہاں سے بہتے آ رہے ہیں؟ امبر نے کہا، میرا خیال ہے یہ اوپر سے آ رہے ہیں۔ یہ تو بڑے قیمتی لال ہیں، اوپر چل کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ لال کہاں سے اور کیسے آ رہے ہیں۔ کیلاش نے خوش ہو کر کہا، اوپر ضرور ہیرے جواہرات کی کوئی کان ہے، آؤ چل کر دیکھیں۔ اگر یہ کان ہمارے ہاتھ آ گئی تو ہم دنیا کے سب سے زیادہ امیر آدمی بن سکتے ہیں۔ کیلاش چور محض اپنے لالچ کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ ڈاکو تھا اور اس کی ساری زندگی چوریاں کرتے اور ڈاکے مارتے ہوئے گزری تھی۔ اگرچہ اس نے توبہ کر لی تھی، پھر بھی چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ قیمتی ہے جوہرات اور لال ندی میں بہتے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ امبر تو محض یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اوپر جانا چاہ رہا تھا کہ یہ لال کہاں سے آ رہے ہیں، جبکہ کیلاش جوہرات کی کان پر قبضہ جمانے کے لیے اوپر جا رہا تھا۔ بہرحال دونوں نے ندی کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ ندی کئی بل کھا کر اوپر کی طرف جا رہی تھی، بلکہ اوپر کی طرف سے نیچے آ رہی تھی۔ اس کے کنارے دونوں جانب بانس کے گھنے درخت اگے ہوئے تھے، جن کی لچکدار شاخیں ندی میں لہرا رہی تھیں۔ قیمتی سرخ رنگ کے لال اور نگینے برابر ہر لہر کے ساتھ اوپر سے نیچے کی طرف بہے چلے آ رہے تھے۔ ندی نے کئی بل کھائے، کبھی وہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں میں آ جاتی اور کبھی سیدھی ڈھلان پر آبنوس اور مہاگنی کے درختوں میں نکل آتی۔ امبر اور کیلاش چلتے چلتے تھک گئے، وہ سانس لینے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ امبر نے چاروں طرف اور پھر اوپر کی طرف دیکھا۔ اوپر سردے کے درختوں کے بیچ میں سے پرانے زنگ خوردہ مندر کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور شکستہ برجیاں اب صاف دکھائی دینے لگی تھیں۔ یہ کوئی بڑی ہی پراسرار جگہ معلوم ہوتی تھی۔ کیلاش ایک بار پھر خوف کھانے لگا۔ اس نے پرانے مندر کی طرف نگاہ ڈال کر کہا، بھائی مجھے تو یہ کوئی جنوں بھوتوں کا مسکن معلوم ہوتا ہے۔ امبر نے کہا، تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہاں ضرور جوہرات کی کان ہے۔ کیلاش بولا، بھائی میں باز آیا ایسے جوہرات کی کان سے، میری مانو یہیں سے واپس چلے چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی نئی مصیبت میں پھنس جائیں۔ ابھی بڑی مشکل سے ایک بلا سے چھٹکارا حاصل ہوا ہے۔ امبر کہنے لگا، اب تو ایسا نہیں ہو سکتا، اب تو میں یہ معلوم کر کے ہی رہوں گا کہ یہ پراسرار سرخ لال اور نگینے اوپر سے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اگر وہاں کوئی جوہرات کی کان ہے تو اس کا بھی کھوج لگائیں گے، اور اگر کوئی اس میں گہرا راز ہے تو اس راز کو معلوم کریں گے۔ کیلاش ڈرتے ڈرتے مگر اوپر سے بہادر بنتے ہوئے بولا، ہاں ہاں کوئی بات نہیں، اگر تم کہتے ہو تو ہم ضرور یہ راز معلوم کریں گے۔ امبر نے اس سے شرارت کرتے ہوئے کہا، میرا تو خیال ہے کہ تم اکیلے ہی اوپر جا کر اس راز پر سے پردہ اٹھاؤ، میں یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ کیلاش نے ہر بڑھا کر کہا، بھگوان کے لیے ایسا نہ کرنا امبر بھائی، میں تو اکیلا مارا جاؤں گا، کیا خبر وہاں کوئی جن بوت مجھے ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ نہ بھائی نہ، ہم دونوں اکٹھے چلیں گے۔ امبر ہنستے ہوئے بولا، اچھا بھائی ہم دونوں ہی چلیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنی جلدی ڈر کیوں جاتے ہو؟ مرد کو تو کبھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ کیلاش کھسیانی ہنسی ہنس کر کہنے لگا، بھائی کیا بتاؤں، بس برے کام کرتے کرتے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا ہے، اب ہر کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ اگر چوریاں نہ کرتا ہوتا تو آج میرا دل بھی تمہاری طرح بہادر ہوتا۔ چور تو ایک کھٹکے سے بھی کانپ جاتا ہے، سنا نہیں کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ چور کو ذرا سا کھٹکا ہوا اور وہ فوراً بھاگ گیا۔ امبر نے کہا، کیلاش بھائی
بات تو تم نے 16 آنے سچ کہی ہے، کاش تم شروع ہی سے ایک ایماندار نوجوان ہوتے اور چوری چکاری نہ کیا کرتے، پھر تمہارا دل بھی شیر کا دل ہوتا اور تم کسی سے خوف نہ کھایا کرتے، مگر خیر اب تم نے دل سے توبہ کر لی ہے تو خدا تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارے دل کا خوف ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ کیلاش بولا، بھائی میں نے سچے دل سے برے کاموں سے توبہ کر لی ہے، مگر دل پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، دعا کرو کہ میں تمہاری طرح کا بہادر نوجوان بن جاؤں۔ امبر نے ہنستے ہوئے کہا، خالی دعا سے کچھ نہیں ہوا کرتا کیلاش، ہاں انسان کی دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے بری عادتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، کیونکہ خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ کیلاش نے سرد آہ کر کہا، کاش بچپن میں میں بری صحبت میں نہ پڑ جاتا، اگر بچپن میں میری دوستی اچھے ایماندار اور لائق بچوں سے ہو جاتی تو آج میں بھی ایک نیک اور جرأت مند بہادر نوجوان ہوتا۔ امبر نے کیلاش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا اٹھو اب اوپر چلتے ہیں ورنہ ہمیں اسی جگہ شام ہو جائے گی۔ کیلاش نے اٹھتے ہوئے کہا، مگر یار ہمارے گھوڑے کہاں ہیں؟ کس جگہ ہیں؟ امبر بولا، اس کا پتہ بعد میں کریں گے، پہلے تو چل کر یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ قیمتی لال اور جوہرات اور سرخ نگینے اوپر کس جگہ سے بہہ کر نیچے آ رہے ہیں۔ اچھا بھائی چلو۔ اس گفتگو کے بعد دونوں دوست اٹھے اور انہوں نے ایک بار پھر ندی کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سورج نے مغرب کی طرف جھکنا شروع کر دیا تھا، جنگل میں دھوپ کا رنگ سنہری ہو رہا تھا، مگر ابھی دن کی روشنی پوری شان کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ ندی اب بار بار موڑتی ہوئی اوپر جا رہی تھی اور وہ پہلے سے چھوٹی ہو گئی تھی اور اس کا پانی بھی شفاف ہو گیا تھا۔ اس کی تہہ میں بیٹھے ہوئے نیلے پتھر اس کی لہروں پر تہتے ہوئے جوہرات سرخ نگیلے سے زیادہ صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ ایک موڑ گھوم کر انہوں نے دیکھا کہ شکستہ برجیوں والا مندر ان سے ذرا فاصلے پر اور ٹیلوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی دیواروں پر سے پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا، برجیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ انہیں مندر کا بڑا دروازہ نظر آیا جو بند تھا اور جس کے اوپر ایک طاق میں جانوروں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ ایک گدھ ٹوٹی ہوئی برجی کے اوپر بیٹھی تھی۔ کیلاش نے تو سہم کر دیکھا اور بولا، ضرور اس جگہ بھوت رہتے ہیں۔ خاموش۔ امبر نے کیلاش کو خاموش رہنے کی ہدایت کی اور ندی کے ساتھ ساتھ چلتا ایک بہت ہی بڑے گنجان درخت کے پاس آ گیا۔ چشمہ اسی درخت کے نیچے سے پھوٹ کر بہہ رہا تھا۔ امبر اور کیلاش اس درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک کیلاش کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ امبر نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا، مرد بنو کیلاش، یہ کیا حماقت ہے؟ کیلاش نے امبر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اوپر دیکھو۔ امبر نے اوپر دیکھا تو ایک بار تو اس کے پاؤں تلے کی بھی زمین کھسک گئی۔ اوپر درخت کی شاخوں میں 6 بڑی ہی خوبصورت اور لمبے لمبے سنہری بالوں والی عورتوں کے کٹے ہوئے سر ٹنگے تھے، جن کی گردنوں سے خون کے لال لال قطرے ٹپک کر چشمے کے پانی میں گر رہے تھے۔ یہ خون کی بوندیں پانی میں گرتے ہی لال اور سرخ نگینے بن جاتی۔ امبر نے دیکھا عورتوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ہونٹ بند تھے۔ ان کے چہروں پر موت کی زردی نہیں تھی، بلکہ یوں لگتا تھا کہ وہ زندہ ہیں اور ابھی امبر کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں گی۔ امبر چشمے پر جھک گیا۔ خون کی بوندیں ٹپا ٹپ چشمے کے پانی میں گر رہی تھی اور گرتے ہی لال بن جاتی تھی۔ امبر نے ایک لال کو اٹھا کر دیکھا، وہ سخت چمکیلا تھا۔ امبر نے عورتوں کے ٹنگے ہوئے سروں کی طرف دیکھ کر کہا، اے بد نصیب عورتوں، تمہارے ساتھ کس نے یہ ظلم کیا؟ کیا تم اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤ گی؟ امبر کی آواز پر سر کٹی عورتوں نے کچھ نہ کہا۔ کیلاش اس کے پاس سہما کھڑا تھا۔ امبر نے دوبارہ اپنے سوال کو دہرایا تو عورتوں کے کٹے ہوئے سروں نے ایک آہ بھری اور ان کے ہونٹ پھر خاموش ہو گئے۔ کیلاش نے امبر سے کہا، انہیں وہاں سے چل دینا چاہیے، کہیں وہ خواہ مخواہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ لیکن امبر کو تو مصیبتوں میں پھنس کر ہی مزہ آتا ہے۔ اس نے کہا، کیلاش میں یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ اگر تم ڈر رہی ہو تو بے شک تمہیں اجازت ہے کہ تم میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ، میں تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ کیلاش بولا، اچھا بھائی تمہاری مرضی، کر لو راز معلوم۔ امبر نے اپنا سوال کئی بار دہرایا مگر سرکٹی عورتوں نے کوئی حرکت نہ کی۔ ایک بار صرف انہوں نے ٹھنڈی آہیں بھری اور پھر خاموش ہو گئیں۔ درختوں پر لٹکے ہوئے خون ٹپکتے سروں سے ایک دہشتناک منظر پیدا ہو گیا تھا۔
अंबर ने ख्याल ज़ाहिर किया कि इन्हें मंदिर के अंदर चलना होगा। कैलाश ने पहले तो सेबज़दा मंदिर में जाने की मुखालफत की, फिर वो भी तैयार हो गया। सवाल ये था कि मंदिर के अंदर किस तरह दाखिल हुआ जाए। इसका दीमक खुर्दा दरवाज़ा इस तरह बंद था कि इसकी दहलीज मिट्टी में छुप गई थी और ऊपर की जानब जंगली बेलों ने इसे ढांप रखा था। दीवार बहुत ऊंची थी और इसका गारा चूना जगह जगह से उखड़ रहा था। अंबर ने कैलाश को साथ लिया और किले की फसील के साथ साथ चल पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से इन्हें अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। दीवार के साथ साथ एक खाई थी जो खुश्क हो चुकी थी और जिसके अंदर कांटेदार झाड़ियों ने झुंड के झुंड उगा रखे थे। यहाँ गिलहरियाँ और दूसरे कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। इन्हें फसील की तरफ आते देखकर बुर्जी पर बैठी हुई गिद्ध परों को फड़फड़ा कर उड़ गई। कैलाश ने अंबर से कहा, मालूम होता है इस गिद्ध ने हमें देख लिया है और अब वो बाकी गिद्धों को हमारे बारे में इत्तला करने गई है। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, और फिर सारी गिद्धें आकर तुम्हें उठा कर ले जाएंगी। यार तुम इतना डरते क्यों हो? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, नौजवान हूँ और तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कैलाश बोला, मगर जनाबे आली, आप में और मुझ में बड़ा फ़र्क है। यानी आपको हुआ भूत हड़प ही क्यों न कर ले, आप मरेंगे नहीं और हम तो एक पत्थर लगने से मर सकते हैं। इन्हें अचानक एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो इसी जगह रुक गए। झाड़ियों के ओट में हो गई ये आवाज़ किसी औरत की चीख की आवाज़ थी और किले के अंदर से आती थी, मगर वहाँ कोई रास्ता ऐसा ना था जिससे वो अंदर दाखिल हो सकते। कैलाश डर कर अंबर के पीछे हो गया। अंबर के होशियार आंखें इर्द गिर्द फैली हुई हर एक शय को बड़े गौर से देख रही थी। किले की फसील के ऊपर पर कोई परिंदा फड़फड़ा कर उड़ गया। ये परिंदा गिद्ध से बड़ा था और इसकी चोंच तोते की तरह थी जो बड़ी तेज़ी से उड़ कर गया था। अंबर ने हैरानी से इस परिंदे को देखा और कैलाश से कहा, यह परिंदा किस किस्म का था? फसील से उड़ा और उड़ते ही गायब हो गया। कैलाश बोला, मुझे तो ये कोई छलावा मालूम होता है। यार तुम हर शय को भूत प्रेत बना देते हो। ठहरो, मुझे गौर करने दो। अंबर ने दिमाग पर जोर देकर सोचा कि इसने परिंदे को पहले कहाँ देखा था। फिर यखलत इसे याद आ गया कि इस परिंदे को इसने मिस्र के फ़िरौनों के दरबार में देखा था। इस परिंदे का नाम रा था और वो फ़िरौनों का अपना दरबारी निशान था। मगर सवाल ये था कि 2000 बरस के बाद ये शाही परिंदा वहाँ अचानक कैसे आ गया? कैलाश, ये फ़िरौन का शाही परिंदा रा था। कैलाश ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने इसे देखा है। कहाँ? अंबर को अचानक ख्याल आया कि इसने कैलाश से क्या कह दिया है। वो इसे नहीं बताना चाहता था कि वो 2500 बरस से ज़िंदा चला आ रहा है। इसने बात को पलटते हुए कहा कि इसने रात को 2-3 बरस पहले एक अजायब घर में देखा था जहाँ फ़िरौन के तहखाने में इसका एक बुत रखा हुआ था। कैलाश ने कहा, वो तो ठीक है, मगर ये परिंदा इस पुराने दीमक खुर्दा महल में कैसे आ गया? ये तो शाही परिंदा है और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी तो नस्ल भी गायब हो चुकी है। अंबर ने कहा, नस्ल तो ज़रूर गायब हो चुकी है, मगर हो सकता है इस एक ही परिंदे को जादू के ज़ोर से ज़िंदा रखा गया हो। कैलाश ने कहा, जिस तरह जादू के ज़ोर से तुम्हें ज़िंदा कर दिया गया है। अंबर बोला, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सवाल अब ये है कि इस महल के अंदर ये परिंदा किसने पा रखा है? कैलाश कहने लगा, भाई इसका जवाब तो महल के अंदर जाने पर ही मिलेगा। अंबर आगे आगे और कैलाश पीछे पीछे। वो महल, किले या इस पुरस्कार मंदिर की दीवार के गिर्द घूम फिर कर कोई ऐसा मकाम तलाश करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ से वो इस असेबज़दा इमारत के अंदर दाखिल हो सकें। आखिर एक जगह इन्हें दीवार में से कुछ ईंटें उखड़ी हुई दिखाई दी। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से अंदर दाखिल हो सकते हैं। दोनों ने मिलकर दीवार की बाकी ईंटें भी उखाड़ना शुरू कर दी। थोड़ी सी कोशिश के बाद उन्होंने दीवार में छोटा सा शगाफ पैदा कर लिया। कुछ और ईंटें उखाड़ने के बाद ये सुराख इतना बड़ा हो गया कि वो इसमें से रेंग कर इमारत के अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहली शय जो उन्होंने अंदर जाते ही महसूस की वो ये थी कि वहाँ की हवा बाहर की हवा से कुछ मुख्तलिफ थी। अंदर की हवा में कुछ ऐसी बू रची हुई थी जैसी बू के फ़िरौनों के मकबरों के अंदर से आया करती है। अंबर इस बू से हो वाक़िफ़ था। इसके सामने एक ज़मीन का टुकड़ा था जहाँ बाहर ही की तरह कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थीं। दूर एक बारादरी थी जिसकी 2 मंजिलें थीं। दोनों मंजिलों की खिड़कियां बंद थीं और दूर से इस पर किसी
بھوت کا گمان ہوتا تھا۔ کیلاش نے کہا، امبر بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پرانے بادشاہوں کی روحیں رہتی ہیں۔ امبر نے بارادری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی چل کر معلوم کر لیتے ہیں، مگر تمہیں بھوتوں اور روحوں سے ڈرنا نہیں ہوگا، کیونکہ بھوتیں اور روح ایک طاقتور اور نیک انسان کو کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ ٹوٹی ہوئی برجوں والے بارادری کی طرف چل پڑے۔ ان کے قدم جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ رہے تھے۔ جب بارادری کے پاس پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ بارادری کے دروازے کو بھی جنگلی بیلوں نے ڈھانپ رکھا ہے اور اس کی دہلیز بھی آدھی زمین میں دھنسی ہوئی تھی۔ ایک دم سے کیلاش ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ خبردار امبر! ایک لمبی سسکار کے ساتھ ایک کوڑیوں والا سبز اور زرد سانپ اپنا پھن پھیلا کر ان دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیلاش کے ماتھے پر خوف کے مارے پسینہ آ گیا۔ وہ امبر کے پیچھے کھڑا تھا۔ امبر نے سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وہ سانپ کے ساتھ ذرا تفریح کرنا چاہتا تھا۔ سانپ بھی امبر کو گھورنے لگا۔ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اپنی پلکیں نہیں جھپک رہا تھا۔ سانپ مسلسل امبر کو دیکھے جا رہا تھا، مگر امبر پر اس کی آنکھوں کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سانپ محسوس کرنے لگا کہ اس کے سامنے کوئی معمولی طاقت کا انسان نہیں کھڑا۔ کیلاش بولا، بھائی اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو کم از کم کیلاش کی زندگی کا تو خیال کرو۔ اگر اس نے مجھے کاٹ لیا تو میں ایک پل کے اندر تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ میں اس سانپ سے واقف ہوں، یہ اس علاقے کا سب سے زہریلا سانپ ہے۔ امبر مسکرایا، یار گھبراؤ نہیں، اگر یہ سب سے بھی زہریلا سانپ ہو تو بھی میں اس سے بڑا زہریلا انسان ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی زہر کو کامیابی ملتی ہے۔ کیلاش بولا، لیکن تم کیا کرو گے؟ امبر کہنے لگا، تم دیکھتے جاؤ۔ امبر قدم قدم سانپ کی طرف بڑھنے لگا۔ سانپ نے جب دیکھا کہ اس کی طرف اس کا دشمن بڑھ رہا ہے تو وہ پھن کو غصے میں لہرانے لگا۔ ایک بار تو اس نے اس زور سے پھنکار ماری کہ درخت پر سے پرندے پھڑپھڑا کر اڑ گئے۔ کیلاش وہیں درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ امبر نے ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا، جیسے اس سے ہاتھ ملانا چاہتا ہو۔ سانپ نے سمجھا کہ دشمن اس پر وار کر رہا ہے۔ سانپ نے لپک کر امبر کی ہتھیلی پر ڈس دیا۔ سانپ اور کیلاش دونوں ہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی امبر دھڑام سے زمین پر گرے گا اور اس کے ناک منہ سے خون جاری ہو جائے گا، لیکن اس کے الٹ امبر اپنی جگہ اسی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑا مسکراتا رہا اور سانپ کی طرف دیکھتا رہا۔ سانپ کو بہت طیش آیا۔ اس نے ایک اور پھنکار ماری اور دوسری بار امبر کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ یہ خاص قسم کا زہریلا سانپ تھا اور ہمیشہ آدمی کو 2 بار ڈستا تھا۔ دوسری بار ڈسنے پر کیلاش کی چیخ نکل گئی، امبر بھگوان کے لیے آگے سے ہٹ جاؤ، یہ زہر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ امبر نے کیلاش کو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش نگاہوں سے سانپ کو گھورتا اور قدم قدم اس کی طرف بڑھتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سانپ سے کھیل رہا ہے یا سانپ کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ آخر امبر نے لپک کر سانپ کو گردن سے پکڑ لیا۔ سانپ نے پھرتی سے امبر کے بازو کے گرد کئی بل ڈال دیے، لیکن امبر کو ذرا سا بھی درد محسوس نہ ہوا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بڑے آرام سے سانپ کے سارے بل کھول دیے اور اس کا منہ کھول کر اس کے دانتوں کو غور سے دیکھا۔ کیلاش، تم سچ کہتے تھے، یہ ایک بہت ہی زہریلا سانپ ہے۔ دیکھو اس کی تھیلی زہر والی کتنی بڑی ہے، اور تم میرا فکر نہ کیا کرو، مجھے ایسے ہزاروں سانپ ڈس چکے ہیں، مجھے کبھی کچھ نہیں ہوا۔ کیلاش بھی امبر کے قریب آ کر سانپ کے دانتوں کو تکنے لگا جو اندر سے تالوں کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ امبر، واقعی تم امر ہو یا غیر فانی ہو؟ امبر بولا، نہیں کیلاش، ایسا نہ کہو، میں غیر فانی نہیں ہوں، غیر فانی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، اگر مجھ سے یہ جادو اٹھا لیا گیا تو میں ایک دم بوڑھا ہو کر مر جاؤں گا۔ کیلاش نے دیکھا کہ امبر کی ہتھیلی پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں سے زہر پانی بن کر باہر کو نکل رہا ہے۔ امبر نے گھاس پر ہتھیلی رگڑ رگڑ کر زہر پونچھ دیا۔ جہاں امبر نے زہر کو پونچھا وہاں سے گھاس جل کر سیاہ ہو گئی۔ امبر نے سانپ کو چھوڑ دیا اور بولا، اب یہ 10 روز تک کسی کو نہ ڈس سکے گا۔ کیلاش بولا، بھائی اسے چھوڑ کیوں دیا، یہ کسی اور کو ہلاک کر دے گا۔ کیلاش نے آگے بڑھ کر سانپ کو گردن سے پکڑ لیا اور زمین پر اس کو رکھ کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کر دبا کر کچل دیا۔ سانپ مر گیا۔ دشمن کو کبھی اس قابل نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ دوسری بار بھی حملہ کر سکے۔ امبر نے ہنس کر کہا، پیارے، اگر اس میں زہر ہوتا تو تم کبھی اتنی جرأت نہ کرتے۔ ظاہر ہے میں اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ میں تو کسی معمولی سے حادثے میں بھی ہلاک ہو سکتا ہوں، اور پھر یہ سانپ تو اس علاقے کا
بے حد زہریلا سانپ ہے۔ کیلاش نے ڈرتے ڈرتے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں بارادری میں جانے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے۔ وہ کیوں؟ امبر نے پوچھا۔ بھائی، بارادری کے باہر اس قدر زہریلے سانپ رینگ رہے ہیں تو اندر کیا کیا بلائیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ امبر کہکا مار کے ہنس پڑا۔ میاں، زندگی نام ہی خطروں کا مقابلہ کرنے کا ہے۔ اگر انسان گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے تو وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا بھائی، چلو، 1000 بار چلو، لیکن خدا کے لیے مجھ سے الگ مت ہونا۔ وہ بارادری کے قریب آ گئی۔ یہاں بھی اندر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اچانک کیلاش نے سہم کر کہا، وہ دیکھو امبر۔ امبر نے دیکھا کہ بارادری کی دوسری منزل میں 6 لڑکیاں تھیں جو سب کی سب بند تھیں۔ ان میں سے ہر کھڑکی پر ایک ایک عورت کا کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا۔ یہ وہی سر تھے جو باہر درخت پر ٹنگے ہوئے تھے۔ پھر انہیں فضا میں ٹھنڈی آہیں بھرنے کی سرگوشیاں سنائی تھیں۔ کیلاش، تو دبک کر امبر کے پیچھے ہو گیا۔ امبر نے ایک ایک سر کو غور سے دیکھا۔ ان سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ہونٹ بند تھے۔ چہرے پر وہی موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے سارے سر غائب ہو گئے۔ امبر نے دیکھا کہ کھڑکیاں اسی طرح بند تھیں اور سر کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ سارا کام ان روحوں کا ہے جن کے یہ کٹے ہوئے سر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان عورتوں کو اسی بارادری میں قتل کر دیا گیا تھا، کیلاش کہنے لگا، لیکن ان کے سروں سے ٹپکنے والا خون لال کیسے بن رہا ہے؟ یہی راز تو معلوم کرنے ہم اندر جا رہے ہیں۔ اندر جا رہے ہیں؟ کیلاش نے ہکلا کر کہا، ہاں اندر۔ اور امبر نے ایک دروازے کو زور سے دبایا۔ وہ ذرا سا چرچرایا، پھر اس نے کیلاش کے ساتھ دروازے کو زور لگا کر اندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ دروازے کا ایک پٹ اکھڑ کر اندر گر گیا۔ انہیں اندر سامنے نیم روشنی میں ایک ڈیوڑی دکھائی دی۔ وہ ڈیوڑی میں داخل ہو گئے کہ 6-7 چمگادڑیں چیختی چلاتی ان کے سروں کے اوپر سے غوطہ لگا کر گزر گئی۔ کیلاش سمٹ کر رہ گیا۔ ڈیوڑی سے گزر کر ایک دلان آ گیا۔ دلان کا فرش اکھڑا ہوا تھا اور اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ دلان کے دائیں بائیں ایک برآمدہ تھا جس میں کمروں کے دروازے بند تھے۔ امبر اور کیلاش برآمدے میں جا کر دروازوں کو ٹٹولنے لگے۔ ایک دروازہ ذرا سا دھکا دینے سے کھل گیا۔ یہاں سیڑھیاں نیچے اتر گئی تھی۔ کیلاش نے کہا، بھائی یہاں مت اترنا، خدا جانے نیچے کیا ہو، مجھے تو بے حد ڈر لگ رہا ہے۔ امبر نے کیلاش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیلاش، اس کے بعد کبھی خوف کی بات نہ کرنا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہر حالت میں تمہاری جان کی حفاظت کروں گا۔ آؤ میرے ساتھ نیچے۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ سیڑھیوں میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ دیواروں پر نمی سی جمی ہوئی تھی۔ کافی سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک جگہ پہنچ کر رک گئے۔ یہاں اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امبر نے کیلاش سے کہا کہ وہ مشل کو روشن کرے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اپنے جولے میں رکھی ہوئی تھیں۔ کیلاش نے پتھر رگڑ کر ایک مشل روشن کر دی۔ مشل کی روشنی میں امبر نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک ایسے نم آلود کمرے میں کھڑے تھے جس کی چھت اونچی تھی اور فرش پر جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ خدا جانے یہ مٹی کہاں سے آ گئی تھی۔ وہاں کھلی فضا میں فرعونوں کے مقبرے کی بڑی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ کیلاش زندگی میں پہلی بار اس بو کو سونگھ رہا تھا۔ اس نے ناک سکڑ کر کہا، ایسے لگتا ہے یہاں بہت سے مردے دفن ہوں۔ قبرستانوں کی بو آ رہی ہے یہاں سے۔ امبر مشل کی روشنی میں آگے چلا۔ وہ قدم قدم بڑھ رہا تھا۔ کیلاش اس کی داہنی جانب تھا۔ انہیں ذرا آگے جا کر ایک دروازہ ملا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ امبر نے اس کے پٹ کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ یہاں بھی سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی، گویا تہہ خانے کے اندر ایک اور تہہ خانہ بنا ہوا تھا۔ کیلاش دل کے اندر تو بے حد خوف زدہ تھا، مگر زبان سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ امبر نے اسے سختی سے ڈانٹا تھا۔ امبر نے کہا، مشل مجھے دے دو، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ امبر کو معلوم تھا کہ کیلاش ڈر رہا ہے۔ مشل اپنے ہاتھ میں لے کر امبر تہہ خانے کے اندر والے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں گول چکر دار تھیں۔ دیوار میں سوراخ تھے جن کے اندر سے کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ خدا جانے وہ کون سے پرندے تھے اور وہاں کیسے آ گئے تھے۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہوئی وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ آ گیا جس کی چھت نیچی تھی اور دیواروں سے پانی رس رہا تھا۔ کیلاش نے ہاتھ سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں 6 صندوق دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ امبر صندوق کے پاس آ گیا۔ ان صندوقوں کو تالے نہیں لگے ہوئے تھے۔ امبر نے کیلاش کی طرف دیکھا اور ایک صندوق کا ڈھکن کھول دیا۔
اس میں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کا سر غائب تھا۔ کیلاش کا دل خوف اور دہشت سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ امبر نے آگے بڑھ کر دوسرا صندوق کھولا تو اس میں بھی ایک عورت کی لاش پڑی تھی، اس کا بھی سر غائب تھا۔ ایک ایک کر کے انہوں نے 6 کے 6 صندوق کھول دیے۔ ان سب میں ایک ایک سر کٹی عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ان عورتوں کے کپڑے بڑے شاہانہ تھے، معلوم ہوتا تھا کہ وہ امیر عورتیں ہیں یا شاید کسی ریاست کی شہزادیاں تھیں۔ امبر نے کہا، کیلاش مجھے یقین ہے کہ یہ انہی سروں کے دڑ ہیں جو باہر درختوں پر لٹکا دیے گئے ہیں۔ کیلاش بولا، معلوم تو یہی ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے ان کو کس نے قتل کر دیا، اور پھر یہ لاشیں ابھی تک گلی سڑی کیوں نہیں؟ امبر کہنے لگا، یہی تو میں بھی حیران ہو رہا ہوں، بہرحال ابھی معلوم کیے دیتا ہوں۔ امبر نے جھک کر ایک لاش کے جسم کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ان کے پیچھے لوہے کا موٹی موٹی سلاخوں والا دروازہ گر پڑا اور وہ اس چھوٹے سے تہخانے میں قید ہو کر رہ گئے، کیونکہ سیڑھیوں کو اوپر جانے والا راستہ بند ہو گیا تھا۔ مارے گئے امبر، اب کیا ہوگا؟ یہاں تو ہماری آواز بھی کسی تک نہیں پہنچ سکتی۔ امبر نے صندوق کے ڈھکن بند کر دیے اور سلاخوں والے دروازے کے پاس آ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگا، جیسے اس کے جھنجھوڑنے سے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ دروازے کی سلاخیں بے حد مضبوط اور موٹی تھیں، امبر انہیں 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا سکا۔ کیلاش زمین پر مشر رکھ کر بیٹھ گیا۔ بھائی، اور راز معلوم کر لو، بھرانداری کہ بس اب میں مر جاؤں گا اور تم قیامت کے دن تک یہاں بیٹھ کر آرام کرنا۔ امبر نے اسے جھڑک کر کہا، کیلاش تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی جلدی بد دل کیوں ہو جاتے ہو؟ اگر تمہیں خوف محسوس ہوتا ہی ہے تو کم سے کم دوسروں کو تو خوفزدہ کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔ کیلاش کندھے جھکا کر خاموش ہو گیا۔ امبر نے مشر دیوار گیر کے سوراخ میں اٹکا دی اور کیلاش کے پاس ہی زمین پر بیٹھ کر غور کرنے لگا کہ یہ دروازہ اپنے آپ کس طرح گر پڑا۔ اس نے ایک بار پھر اٹھ کر اوپر اس جگہ دیکھا جہاں سے دروازہ گرا تھا، وہاں کسی قسم کا کوئی سوراخ نہ تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ لڑکی کی لاش سے دروازے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں دوسری لاشوں کو بھی ہاتھ لگا کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی دوسری لاش کو چھونے سے یہ دروازہ اپنے آپ اوپر کو اٹھ جائے۔ امبر نے دوبارہ 6 کے 6 صندوق کھول دیے۔ ایک ایک کر کے تمام لاشوں کے ٹھنڈے جسموں کو ہاتھ لگانے ہی لگا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ صندوق سارے کے سارے خالی پڑے ہیں، لاشیں غائب ہو چکی ہیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ کیلاش نے بھی جھک کر خالی صندوقوں کو دیکھا اور بے چین ہو کر کہنے لگا، ابھی تو لاشیں صندوق کے اندر تھیں، پھر یہ کہاں اپنے آپ ہی غائب ہو گئیں؟ یہی تو میں بھی حیران ہوں۔ کیلاش زمین پر بیٹھ گیا۔ برے پھنسے بھائی امبر، اب یہاں سے چھٹکارا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب تو ساری زندگی اسی کوٹھری میں بسر ہوگی، تم یہاں قید ہو کے رہ گئے ہو اور میں بھوک پیاس سے مر جاؤں گا۔ امبر کیلاش کی باتیں نہیں سن رہا تھا، وہ کان لگائے کوئی اور آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ آواز دیوار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کیلاش کو چپ کرایا اور دیوار کے ساتھ کان لگا دیے۔ کیلاش نے بھی اپنا کان دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ دوسری طرف سے اس قسم کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی ایک ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا دور سے چلا آ رہا ہے۔ آواز ذرا فاصلے سے آ رہی تھی۔ امبر نے کہا، یہ آواز سن رہے ہو کیلاش؟ کیلاش نے سرگوشی میں کہا، ہاں سن رہا ہوں، کوئی شخص دور سے چلا آ رہا ہے۔ امبر نے کہا، وہ لنگڑا معلوم ہوتا ہے، ایک ٹانگ بڑی مشکل سے گھسیٹ رہا ہے۔ کیلاش بولا، مجھے تو کوئی بھوت معلوم ہوتا ہے۔ امبر خاموش۔ امبر نے کیلاش کو خاموش کرا دیا۔ آواز قریب آ گئی تھی، اب کسی کے زور زور سے سانس لینے کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ پھر جیسے کسی نے کسی صندوق کے ڈھکن کو زور سے کھولا اور ڈھکنا جیسے فرش پر گر پڑا۔ پھر ایک عورت کی بھیانک چیخ فضا میں گونج گئی۔ کیلاش کانپ کر رہ گیا۔ امبر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ پہلی چیخ کے بعد یکے بعد دیگرے 5 عورتوں کی باری باری چیخیں بلند ہوئیں اور پھر ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ کیلاش نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے اس کمرے میں امبر؟ امبر بولا، معلوم ہوتا ہے کسی نے 6 عورتوں کو باری باری قتل کر دیا ہے۔ 6 عورتوں کو؟ مگر 6 عورتیں تو اس سے پہلے بھی قتل کر دی گئی تھی جن کے سر باہر درخت پر لٹک رہے ہیں۔ امبر نے کہا، ہاں ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے کو ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے، ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے۔ کیلاش نے کانپتے ہوئے پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ قتل کی ہوئی عورتوں کو ایک بار پھر قتل کیا جا رہا ہے؟ خاموش۔ وہی پاؤں گھسیٹ کر چلنے کی آواز ان سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی تھی جن کے آگے لوہے کی موٹی سلاخوں والا دروازہ چڑھا ہوا تھا۔ امبر لپک کر سلاخوں کے پاس آ گیا۔ کیلاش سامنے والے دیوار کے ساتھ ہی لگا کھڑا تھا۔
सीढ़ियों में ऊपर तक अंधेरा था। खुदा जाने किस तरफ से बहुत ही हल्की हल्की रोशनी का गुबार सा ऊपर की तरफ से फैलता हुआ कदमों की बारी बारी घसीटती आवाज़ के साथ सीढ़ियों के पास आकर रुक गया। कैलाश ने अपना सांस रोक लिया। अंबर सलाहों से हटकर कैलाश के पास अंधेरे में आकर छुप गया। इसका ख्याल था कि शायद इसे देखकर कोई रुक गया है। वो चाहता था कि जो कोई भी है वो इसके सामने आए ताकि मामला खुल जाए। अब फिर कदमों की आवाज़ आने लगी। कोई आहिस्ता आहिस्ता पाँव रखता सीढ़ियाँ उतर रहा था। दोनों चुपचाप खड़े दीवार के साथ लगे रहे। फिर इन्हें सीढ़ियों पर दो पाँव दिखाई दिए। ये पाँव लंबे लंबे और इस पर बाल ही बाल उगे हुए थे। फिर अचानक एक खौफनाक चेहरे वाला ऊंचा लंबा आदमी सलाहों के पास आकर खड़ा हो गया। इसकी एक आंख बैठी हुई थी और दूसरी आंख का डेला बाहर को निकला हुआ था। इसके दो दांत भी बाहर झांक रहे थे। इस बला के हाथ में एक लंबी तलवार थी जिस पर से सुर्ख सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। कैलाश तो लर्ज कर रह गया। अंबर ने सरगोशी में कहा, तुम अंधेरे में छुपे रहना, खबरदार यहाँ से निकलकर रोशनी में मत आना। कैलाश बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। इस बला ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। दरवाज़ा खुल गया। वो खौफनाक आदमी कुछ देर दहलीज में खड़ा रहा। इसका सांस धोंके की तरह चल रहा था। इसकी शक्ल देखकर वहशत होती थी। फिर वो एक पाँव को घसीटता हुआ कमरे में दाखिल हो गया और सीधा इस तरफ आया जिधर खाली संदूक पड़े थे। इसने खाली संदूकों को झुक कर देखा और वापस पाँव घसीटता हुआ ऊपर चला गया। अंबर ने कहा, मालूम होता है कि इसे हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। दरवाज़ा खुला है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी वो भागने की सोच ही रहे थे कि वही खौफनाक चेहरे वाला भूत फिर नमूदार हुआ। इस दफ़ा इसके कंधे पर दो औरतों की लाशें लटक रही थी। नीचे आकर इसने दोनों लाशें संदूक में रखी और फिर ऊपर चला गया। ऊपर से दूसरी बार वो 4 औरतों की लाशें कंधों पर डालकर लाया और एक एक करके इसने चारों लाशों को खाली संदूकों में डालकर ऊपर से ढकने बंद कर दिए। इसका सांस फूला हुआ था और वो हाँफ रहा था। कैलाश ने सोचा कि इन्हें अब वहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि तहखाने का दरवाज़ा खुला था। इसने अंबर के हाथ को ज़रा सा दबाया और दरवाजे की तरफ जाने के लिए हरकत की ही थी कि इसके पाँव की आहट से वो भूत एकदम चौंक पड़ा। इसने बिजली जैसी तेज़ी से गर्दन घुमाकर इस तरफ देखा जहाँ अंबर और कैलाश खड़े थे, लेकिन चूँकि वो अंधेरे में खड़े थे इसलिए भूत इन्हें देख ना सका। फिर भी इसे एहसास हो गया कि तहखाने में कोई दूसरा इंसान भी मौजूद है। इसने तलवार हवा में बुलंद की और पाँव घसीट कर अंबर की जानब आगे बढ़ने लगा। अंबर ने कैलाश के हाथ को थामा। वो दोनों ज़मीन पर बैठ गए और बैठे बैठे वो अंधेरे में काफ़ी आगे सिरक कर संदूक के पीछे छुप गए। इस खौफनाक बला ने बगैर देखे वाले दीवार पर ज़ोर ज़ोर से तलवारें चलानी शुरू कर दी। फिर इसने झुक कर देखा, ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। वो मुड़ा और संदूक की तरफ आ गया। ऐसा लगता था कि इस बला ने अंबर और कैलाश को देख लिया है। इसने तलवार का सीधा वार कैलाश पर किया। अगर अंबर रास्ते में आकर इसकी तलवार का वार ना रोकता तो कैलाश ज़रूर मर गया होता। अंबर ने खाली संदूक उठाकर बला पर दे मारा। बला बेकाबू होकर अंबर पर टूट पड़ी। अंधेरे में एक खौफनाक जंग शुरू होगी। कैलाश परे हटकर छुप गया। अंबर ने बला के हाथ से तलवार छीन ली। इससे पहले बला ने अंबर के सर पर पूरी ताकत से तलवार मारी। खटाक की आवाज़ के साथ ही तलवार यूं चटक गई जैसे किसी पत्थर पर लगी हो। बला ने हैरानी से अंबर की तरफ देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अंबर ने ऐसे मुखलक वार से अपने आप को बचा लिया है। इस मौके पर अंबर ने बला के हाथ से तलवार छीन ली और सीधा वार इसके पेट पर किया। तलवार इस बार इसके पेट में घुसकर बाहर निकल आई। अंबर ने अपने हाथ पर गरम गरम खून महसूस किया। बला के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। इसने संदूक उठाकर लाश समेत अंबर के ऊपर फेंक दिया। अंबर के सर पर लगकर संदूक 2 टुकड़े हो गया और लाश फर्श पर गिर पड़ी। अंबर ने तलवार का वार करके बला का एक घुटना काट कर रख दिया। वो गिर पड़ा। अंबर ने दूसरा वार किया इसकी गर्दन पर। बला की गर्दन तन से जुदा हो गई। इसके साथ ही सारे तहखाने पर एक ज़लज़ला सा आ गया। अंदर रोशनी सी हुई और फिर चारों तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। अंबर ने कैलाश को मशल जलाने के लिए कहा। कैलाश ने मशल रोशन की तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ एक भी लाश नहीं थी। सारे के सारे संदूक खाली थे। तहखाने की सीढ़ियों पर गिरा हुआ लोहे का जंगला ऊपर उठ चुका था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। पहले तहखाने के कमरे में इसी तरह मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे। वो दूसरे तहखाने से भी निकल आए।
اب وہ پہلی منزل کی برآمدے میں تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، دھوپ کا رنگ سنہری پڑ گیا تھا۔ دوسری منزل کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ امبر اور کیلاش دوسری منزل پر آ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور وہاں 6 خوبصورت عورتیں زرق برق لباس ملبوس کیے اس پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے امبر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو ادب سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور جھک کر سلام کیا۔ امبر نے انہیں سلام کا جواب دیا اور پوچھا، تم کس مخلوق سے تعلق رکھتی ہو؟ 6 عورتوں میں سے ایک نے کہا، اے بہادر انسان، ہم ملک کو کاف کے ایک بادشاہ کی 6 بیٹیاں ہیں۔ ہمیں یہ جن اٹھا کر لے آیا تھا، اس نے جادو کے زور سے ہمیں قتل کر کے ہماری گردنیں اس بارہ دری کے باہر لٹکا دی اور ہمارے درد تہ خانے کے صندوق میں رکھ دیے۔ یہ خوفناک ظالم جن ہر روز شام کو آتا، ہمیں پھر سے زندہ کرتا اور دوبارہ قتل کر کے ہماری لاشیں اٹھا کر صندوق میں لے جا کر بند کر دیتا۔ ہم بے بس تھیں، جن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ جن آدھی رات کو ہمیں پھر زندہ کرتا اور اس سے سجے سجائے کمرے میں بلا کر ہمیں رقص کرنے پر مجبور کرتا، اس کے بعد وہ پھر ہمیں قتل کر دیتا۔ ہم نے تمہیں بارہ دری کے احاطے میں داخل ہوتے دیکھا تو تھا، مگر ہم کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں، ہماری زبانیں بند کر دی گئی تھی۔ اب جب کہ تم نے بہادری سے کام لے کر جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل کر دیا ہے تو ہم پھر سے انسان کی شکل میں آ گئی ہیں اور پھر سے زندہ ہو گئی ہیں۔ امبر نے ان کی کہانی سنی تو بولا، اے نیک بہنوں، تم سچی ہو، تمہاری کہانی سچی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اب تم اپنے ملک اور اپنے باپ کے محل میں کیسے جاؤ گی؟ بڑی بہن نے کہا، بہادر اور عظیم بھائی، یہ ظالم ہمیں ایک اڑن کھٹولے پر بٹھا کر یہاں لایا تھا اور اڑن کھٹولا اس بارہ دری کی چھت پر رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس پر سوار ہو کر اسے حکم کریں گے کہ ہمیں کوکاف کے ملک میں لے چلو تو وہ ہمیں وہاں پہنچا دے گا۔ کیلاش نے پوچھا، اگر وہ تم لوگوں کو کسی اور جگہ لے گیا تو؟ بڑی بہن بولی، نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اڑن کھٹولے کو جو کہا جائے وہ اسی حکم کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے ہر حکم کی تعمیر کرتا ہے۔ 6 کی 6 بہنیں اٹھیں اور امبر اور کیلاش کو لے کر اوپر بارہ دری کی دوسری منزل والی چھت پر آ گئی۔ وہاں لکڑی کی ایک گول سا اڑن کھٹولا پڑا ہوا تھا جس کے اندر 7-8 آدمیوں کو بیٹھنے کی جگہ تھی۔ امبر 2-2.5 ہزار برس کی عمر میں پہلی مرتبہ اس قسم کی کوئی چیز دیکھ رہا تھا۔ 6 کی 6 عورتیں اڑن کھٹولے کے اندر لکڑی کے فرش پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ایک بار پھر باری باری جھک کر امبر اور کیلاش کو سلام کیا۔ بڑی بہن نے کہا، اے نیک دل بھائی، ہمارا باپ ملک کوکاف کا بادشاہ ہے۔ اگر تم ہمارے ملک میں آؤ تو ہمارا باپ تم سے مل کر بہت خوش ہوگا اور ہمیں بھی بے حد خوشی ہوگی۔ امبر نے کہا، میں وعدہ نہیں کرتا بہن، لیکن اگر کوکاف کے ملک کی طرف ہمارا گزر ہوا تو میں تمہارے باپ سے ملاقات کرنے ضرور آؤں گا۔ کیا تم اکیلی اس اڑن کھٹولے میں اپنے گھر چلی جاؤ گی؟ کیوں نہیں بھائی، بڑی بہن نے مسکرا کر کہا، ہم تمہارے سامنے اس اڑن کھٹولے کو لے کر اڑ جائیں گی، وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ بڑی بہن نے بلند آواز میں اڑن کھٹولے سے کہہ دیا کہ اے اڑن کھٹولے، مجھے اور میری بہنوں کو لے کر ملک کوکاف کی طرف چل۔ اس حکم کے ساتھ ہی اڑن کھٹولا میں حرکت پیدا ہوئی اور چھت پر سے وہ اٹھنا شروع ہو گیا۔ ایک منزل اوپر اٹھ کر اس نے ہوا میں ہی ایک طرف اڑنا شروع کر دیا۔ امبر اور کیلاش اس اڑن کھٹولے کو اڑتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اڑن کھٹولا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ امبر نے حیرانی سے کیلاش سے کہا، کیسی عجیب و غریب شے تھی یہ بھی؟ کیلاش بولا، ہاں بھائی، سچ جانو تو مجھے یہ عورتیں بھی کوئی جادوگرنیاں ہی معلوم ہو رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے جادو کے زور سے ایسا کیا ہو۔ بہرحال ٹھیک ہے، ہمیں یہاں سے باہر نکل کر جنگل میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں رات کو پھر سے جن بھوتوں کا بسیرا ہو جائے۔ دونوں دوست اس بارہ دری سے باہر نکل آئے۔ جب وہ خاردار جھاڑیوں والے میدان کو عبور کر کے 4 دیواری سے باہر آئے تو انہیں سامنے چشمے کے اوپر والے درخت پر سے عورتوں کی کٹی ہوئی لاشوں کے سر غائب تھے۔ یہ سب کچھ انہیں جادو کا کرشمہ محسوس ہوا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ نیچے کی طرف روانہ ہو گئے۔ امبر اس اسیبی بارہ دری سے دور کسی مقام پر جا کر رات بسر کرنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے جب انہیں رات ہو گئی تو وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ندی کے پاس ایک خطے پر گھاس بہت کم اگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسی مقام پر رات بسر کرنے کا فیصلہ کر کے زمین پر چادریں بچھا دیں اور لیٹ کے امبر نے جنگلی پھل توڑے اور انہوں نے مل کر کھائے۔
اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پی کر سونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ وہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی انہیں نیند نے آ لیا۔ وہ سو کے جنگل میں رات چھا گئی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ کہیں کسی پرندے کی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ امبر یہی سوچ کر سویا تھا کہ نہ جانے اس کی بہن ماریا کس حال میں ہوگی اور اس کے دوست ناگ کی لاش والا صندوقچہ کہاں اور کس کے پاس پڑا ہوگا۔ اچانک سوتے سوتے اس کی آنکھ کھل گئی، اسے کسی جانور کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ آواز کس جانور کی تھی۔ اس نے جنگل کی خاموشی پر کان لگا دیے۔ اس کے پاس ہی کیلاش گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے کیلاش کو جگانا مناسب خیال نہ کیا۔ جنگل میں وہی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ یہ آواز کسی درندے کی تھی، پر یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ درندہ کون ہے۔ نہ تو یہ آواز شیر کی تھی اور نہ ہاتھی کی۔ آواز قریب سے نہ سنائی دے رہی تھی۔ امبر ہوشیار ہو کر اٹھ بیٹھا اور درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تلوار نکال کر ہاتھ میں تھام لی کہ اگر خطرہ آ جائے تو وہ اس کا بہادری سے مقابلہ کر سکے۔ آواز بند ہوگی۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑا رہا، آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ تنگ آ کر وہ بستر پر آ کر لیٹنے ہی والا تھا کہ اسے کسی جانور کی جھاڑیوں میں سے ایک طرف بھاگ کر جانے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ امبر نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جھاڑیوں کی طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اسے کسی عورت کا قہقہ سنائی دیا۔ وہ چونکا۔ اس کے بعد کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر درندے کی گرج سنائی دی۔ اب کیلاش بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ امبر نے اسے بھی اپنے پاس بلا لیا اور خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ وہ ایک درخت کے تنے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جس کے بال اس کے سر پر کانٹوں کی طرح کھڑے ہیں، کان لمبے ہیں، آنکھیں نیلی ہیں، زبان باہر لٹک رہی ہے، گلے میں سانپوں کی مالا ہے اور ہاتھ میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پکڑا ہوا ہے، اسی طرف آ رہی ہے جہاں ان کے بستر بچھے ہوئے تھے۔ کیلاش تو اس چڑیل کو دیکھ کر ڈر گیا۔ امبر نے سرگوشی میں کہا، خبردار آواز مت نکالنا، دیکھتے رہو یہ چڑیل کیا کرتی ہے۔ لمبی زبان والی چڑیل نے جب دیکھا کہ دونوں بستروں پر کوئی انسان نہیں تو وہ غصے میں آ گئی اور ادھر ادھر تکنے لگی۔ اس نے بستروں کو اپنے تیز ناخنوں سے چیر پھاڑ ڈالا اور اپنی ناک اوپر اٹھا کر جنگل میں انسانوں کی بو سونگھنے لگی۔ کیلاش نے تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ یہ دہشت ناک منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت چاند نکل آیا تھا اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی جنگل میں پھیل رہی تھی۔ اس روشنی میں چڑیل کی بھیانک شکل اور بھی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ چڑیل نے اس درخت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جہاں امبر اور کیلاش چھپے ہوئے تھے۔ درخت کے قریب آ کر وہ ایک مکروہ قہقہ لگا کر ہنسی اور پھر اس نے زور سے درخت کے تنے پر ہاتھ مارا۔ اس کے پنجے میں اتنی طاقت تھی کہ گھنے درخت میں بھونچال سا آ گیا۔ درخت سر سے لے کر پاؤں تک لرز اٹھا اور اس کی شاخوں پر سوئے ہوئے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ اب سوچنے کا وقت کیا تھا۔ اگر امبر اور زیادہ انتظار کرتا تو چڑیل کم سے کم کیلاش پر ضرور حملہ کر دیتی اور چڑیل کے حملے سے کیلاش کا بچ نکلنا محال بات تھی۔ امبر تلوار لے کر چڑیل کے مقابلے پر باہر نکل آیا۔ اس نے کیلاش کے کان میں سرگوشی کر کے اسے خبردار کر دیا کہ ہرگز ہرگز وہاں سے ہلنے کی کوشش نہ کرے۔ چڑیل نے جب اپنے سامنے ایک نوجوان کو تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے دیکھا تو وہ خوشی اور مذاق سے قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ اس کے خیال میں شکار اپنے آپ باہر آ گیا تھا اور اسے کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ یہ چڑیل اس جنگل کی چڑیل تھی اور چاندنی راتوں میں اپنے شکار کی تلاش میں نکلتی تھی۔ وہ اب تک سینکڑوں مظلوموں انسانوں کو کھا کر ہضم کر چکی تھی۔ بیچارے مسافر راتوں کو تھک کر سوئے ہوتے اور یہ ان پر سوتے میں ٹوٹ پڑتی، ایک ہی جھٹکے سے ان کی گردن کا منکا توڑ دیتی اور انہیں ہضم کر جاتی۔ چڑیل بڑی خوش تھی کہ آج اسے ایک نوجوان شکار کھانے کو مل رہا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس نوجوان کو وہ اپنا لذیذ شکار سمجھ رہی ہے وہ اس کی موت ہے۔ امبر تلوار ہاتھ میں لیے اپنی جگہ خاموش کھڑا چڑیل کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ چڑیل نے بھی اس پر ٹکٹکی باندھ لی۔ اس کا خیال تھا کہ چڑیل کی آنکھوں کی وہ تاب نہ لا سکے گا، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا تھا کہ انسان چڑیل کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے اور وہ بڑی آسانی سے انہیں اپنا ترنوالا بنا لیتی تھی۔ چڑیل کچھ پریشان سی ہوئی کہ یہ کیسا انسان ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور کر دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا اور امبر کی طرف دیکھ کر ایک بھیانک چیخ ماری۔ اس چیخ نے ایک بار تو سارے جنگل کو تھر تھرا کر رکھ دیا۔ اس میں دہشت اور دل کو ہلا دینے والی کڑک تھی۔ کیلاش تو خوف زدہ ہو کر وہیں درخت کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا، لیکن امبر پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔
وہ اسی طرح چڑیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ڈٹا رہا۔ اب چڑیل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نڈر اور بے خوف انسان کو اس گستاخی کا مزہ چکھائے گی۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر اپنے لمبے لمبے ناخنوں والا پنجہ امبر کے کندھے پر مارا، مگر امبر پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ امبر نے تلوار اپنے سامنے کر لی اور چڑیل کی گردن پر اس کی نوک رکھ دی۔ وہ تلوار گھونپنے ہی والا تھا کہ چڑیل تڑپ کر پرے ہٹ گئی۔ اس نے ایک بار پھر امبر پر حملہ کیا، اب کہ اس نے امبر کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی سخت پتھر اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا ہے۔ وہ جتنی اس کی گردن کو دباتی پتھر اس کے ہاتھوں میں اور چبھ جاتا۔ اس دوران میں امبر نے پھرتی سے کام لے کر تلوار چڑیل کے سینے میں پوری کی پوری گھونپ دی۔ چڑیل نے ایک چیخ ماری، اس چیخ میں موت کا درد اور دہشت تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ امبر نے تلوار باہر کھینچ کر ایک بار پھر اس کے سینے میں گھونپ دی۔ چڑیل دم سے زمین پر گری اور تڑپنے لگی۔ اس کے جسم سے سیاہ رنگ کا خون بہنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کا مردہ جسم لومڑی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں ایک بلی دکھائی دی جو مری پڑی تھی۔ اب کیلاش بھی درخت کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ شاباش امبر، تم بڑے بہادر ہو۔ میں بھی نہیں ڈر رہا تھا، مگر میں نے کہا کہ تم اسے اکیلے ہی قتل کرو تو اچھا ہے۔ آؤ اب اس چڑیل کی لاش کو دفن کر دیں۔ انہوں نے اسے تلوار سے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور بلی کی لاش کو اس میں دبا کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ گھاس پر لیٹ گئے۔ امبر بے حد تھک گیا تھا، کیلاش بھی تھکا ہوا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ چاند مغرب کی طرف جھکنے لگا تھا اور اس کی روشنی پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ کیلاش بولا، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں اس وقت اس خوفناک بھوتوں کے جنگل سے کوچ کر جانا چاہیے۔ کیا خبر آس پاس کوئی اس چڑیل کی بہن چھپی بیٹھی ہو؟ امبر نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر اسے آنا ہے تو وہ بھی آ جائے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ کیلاش بولا، لیکن یہاں سے کوچ کرنے میں کیا حرج ہے؟ امبر کہنے لگا، میں بہت تھک گیا ہوں، باقی رات ہمیں اس جگہ آرام کرنا چاہیے، صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی چل پڑیں گے۔ کیلاش نے کہا، بھائی رات کون سی باقی رہ گئی ہے، بمشکل ایک پہر رہ گیا ہے، کوئی دم نہیں صبح ہونے والی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہاں سے چل دینا ہی اچھا ہے۔ امبر نے ہنس کر کہا، یار کیلاش تم بہت ڈرپوک ہو، آدمی کو اتنا بھی ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، ہم رات کا باقی حصہ آرام کریں گے۔ امبر کے اس فیصلے کے سامنے کیلاش کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً وہ چادر اوڑھ کر سو گیا۔ امبر بھی گھاس پر لیٹ کر اونگنے لگا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ چاند درختوں کے نیچے نیچے مغرب میں اتر گیا۔ مشرق کی طرف سے صبح کی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ دونوں بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ جب انہیں جاگ آئی تو دن کافی نکل آیا تھا۔ درختوں میں سے دھوپ چھن چھن کر ان پر پڑ رہی تھی۔ سب سے پہلے امبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے کیلاش کو جگایا۔ کیلاش ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور بولا، کون ہے؟ امبر نے مسکرا کر کہا، اٹھو میاں بہادر، دن چڑھ آیا ہے۔ امبر جنگل سے کچھ پھل توڑ کر لے آیا۔ اس نے چشمے پر منہ ہاتھ دھو کر پھل کھائے، پانی پیا اور واپس اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تیسرے پہر وہ ٹھیک اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے ندی میں لال اور سرخ نگینے دیکھ کر اوپر کا سفر شروع کیا تھا۔ اب ندی میں کوئی بھی لال یا نگینہ نہیں بہہ رہا تھا۔ جو لال ندی کی تہہ میں پڑے تھے وہ پتھر بن چکے تھے۔ کیلاش نے کچھ نگینے اپنی جیب میں چھپا رکھے تھے۔ اس نے جلدی سے انہیں باہر نکالا تو یہ دیکھ کر اپنا سر پکڑ کر رہ گیا کہ سارے کے سارے سرخ نگینے سیاہ پتھروں میں تبدیل ہو گئے تھے، اس لیے کہ یہ سارا جادو کا کھیل تھا۔ جن کے ہلاک ہوتے ہی نگینے بھی پتھر بن گئے تھے۔ امبر نے سورج کے حساب سے مشرق کی طرف رخ کر لیا اور پہاڑیوں گھاٹیوں میں چلنے لگے۔ اسے سب سے زیادہ اس بات کی پریشانی تھی کہ کہیں وہ اپنی اصل راہ سے بھٹک تو نہیں گئے، کیونکہ سرنگ والے دریا نے خدا جانے انہیں کس علاقے میں لا کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ جگہ ان کی جانی پہچانی بھی نہیں تھی۔ کیلاش نے امبر سے پوچھا، بھائی تم اس علاقے میں پہلے بھی کبھی آئے ہو؟ امبر نے جواب دیا، یہ علاقہ میرے لیے بھی بالکل اجنبی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں ایک انجانے راستے پر سفر کر رہے تھے۔ ان کی منزل پہاڑی کنچن چنگا کی ترائی میں جھیل نندن سر تھی، مگر وہ اپنی منزل سے بھٹک گئے تھے۔ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھے کہ وہ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے انہیں ایک بار پھر رات آ گئی۔ جس دریا کو انہوں نے سرنگ کے ذریعے پار کیا تھا وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ گھنے جنگلوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اب ان کے سامنے گھاٹیوں اور گھاس کے ڈھلانی میدان تھے۔ دور برف پوش پہاڑیاں شروع
شروع ہو جاتی تھی۔ امبر کا خیال تھا کہ شاید وہی کنچن جنگا کی پہاڑیاں ہیں، لیکن اس کے دل میں شک بھی تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تو وہ ایک جگہ رک گئے۔ پیدل چل چل کر ان کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ وہ گھاس پر لیٹ گئے۔ تھکاوٹ سے نڈال ہونے کی وجہ سے وہ خاموش آنکھیں بند کیے پڑے تھے کہ انہیں ایک بوڑھا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ امبر نے بوڑھے کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پیارے لسنرز، 6 لاشیں کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔